یعنی مردہ کی تعظیم کا احترام تعظیم ہی نہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان اس خاکے غیبی میں مرنے سے پہلے توبہ پڑھ لیتا ہے، اگرچہ وہ انسان کافر تھا، اگرچہ وہ انسان مشرک تھا، لیکن توبہ پڑھا، توبہ پڑھنے کے بعد اب وہ انسان مومن ہو جاتا ہے، اس کی تلقین اور تجہیز ہو جاتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اس مرد مومن کی قبر اگر قیامت تک موجود ہو اور آپ کی عمر بھی قیامت تک ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ کسی مرد مومن کی قبر ہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اب قیامت تک مرد مومن کی قبر میں پاؤں رکھنا ایسا ہے جیسا کہ آپ کے انگارے میں پاؤں رکھنا ہے۔ یہ مقام کیوں ملا؟ یہ مقام آپ کو ایمان کے حوالے سے ملا۔ میرے پیارے ایک سوال پیدا ہوتا ہے مولانا، آپ بات کرتے ہیں ایمان کی، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، آؤ قرآن مقدس کی آیات کا ملاحظہ فرماؤ۔ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ایک انسان ایک لعین ہے جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، انہوں نے 1 سال عبادت نہیں کی تھی، انہوں نے تقریباً اتنے سال عبادت کی تھی، زمین میں کوئی زمین خالی نہیں تھی۔ میرے پیارے تاریخ کا جملہ ہے، آخر وہ اس طرح سے عبادت کیا تھا، اس طرح عبادت کیا تھا، اسے ٹیچر آف اینجل کہا جاتا تھا، اینجل کہا جا رہا تھا، یعنی معلم الملکوت کہا جا رہا تھا، فرشتوں کا سردار کہا جا رہا تھا، لیکن ابلیس کا نماز کا انکار کیا تھا، ابلیس کا روزہ کا انکار کیا تھا، ابلیس کا زکات کا انکار کیا تھا۔ نہیں میرے پیارے، جس طرح زکات کا انکار کرنا کفر ہے، جس طرح سے روزہ کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح سے نبی کی تعظیم کا انکار کرنا بھی کفر ہے، نبی کے علم غیب کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے کہا اے ابلیس تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے کہا حضرت آدم جو مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ کی حیث اوپر ہوا کرتی ہے، مٹی کی حیث نیچے ہوا کرتی ہے، جو جس کا مقام اوپر ہو اس کا درجہ اوپر ہوتا ہے، میں اوپر ہو کر کے کیسے سجدہ کروں؟ اتنا کہنا ہی تھا، اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بے شک تو ضروریات دین میں سے ایک امر کے انکار کرنے کی بنیاد پر تو کافر ہو گیا، تو مرتد ہو گیا، تو مذہب اسلام سے نکال دیا گیا، تیری نمازیں تیرے اوپر مار دی گئی، تیرے روزے تیرے اوپر مار دیے گئے، تیری زکاتیں تیرے اوپر مار دی گئی۔ میرے پیارے اسی طرح اگر کوئی انسان نماز پڑھے روزہ کا انکار کرے وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان نماز بھی پڑھے روزہ بھی کرے بارشیں ہوتی ہے، اگر کوئی انسان کہے بارشیں کیوں ہوتی ہے، ارے ہونے سے کیا ہوگا، ارے اللہ کیا تیرا کوئی کام نہیں؟ نقل کفر نہ باشد، میں جملوں کا نقل کرتا ہوں۔ میرے پیارے اگر کوئی انسان پروردگار عالم کے بارش ہونے پہ اعتراض کرے، علماء کرام فرماتے ہیں اعتراض کرنے کی بنیاد پر وہ انسان کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ بارش پہ اعتراض کرنا اللہ کی حکمت پہ اعتراض کرنا ہے، اللہ کی قدرت پہ اعتراض کرنا ہے، اللہ کی حکمت پہ اعتراض کرنا، اپنی آپ کو اللہ سے بڑا ٹھہرانا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ سے بڑا ٹھہرانا یہ شرک جیسا فعل ہے۔ اسی لیے میرے پیارے ایمان بڑی دولت ہے، ایمان کی حفاظت کیجیے۔ میرے پیارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے، تاریخ کی اوراق کو دیکھیے۔ حضرت ام الفضل بنت حارث فرماتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے، ایک دن کا واقعہ ہے، ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ ہے، میرے سرکار کی گود میں ہے، لیکن میرے سرکار رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو کی قطرات نکال رہے ہیں، میرے آقا رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابھی چند ہی منٹ ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، تشریف لانے کے بعد کہے اے آقا جس نواسے سے آپ محبت کرتے ہیں وہ نواسا ایسا نواسا ہے جو تمام جنت کے نوجوانوں کا سردار تو ہے ہی ہے، لیکن ان قریب آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو بھوکا اور پیاسا قتل کرے گی۔ میرے
میرے پیارے مسلمانوں تاریخ گواہ ہے، یہی 10ویں محرم کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کربلا کی ایک مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حوالہ کیے تھے، اور میرے آقا ارشاد فرمائے تھے اے ام سلمہ اس مٹی کو لو اور اس مٹی کو تم شیشی میں محفوظ کر لینا، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے اس دن سمجھ لینا کہ میرا حسین اس خاکے غیبی میں اب نہیں رہے، میرے حسین کو میری امت قتل کر چکی۔ میرے پیارے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، تاریخ کا حوالہ ہے کہ جس دن اس شیشی میں وہ مٹی میں رہ جاتی اب وہ خون بن جاتا ہے، وہی سے نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ جاتے ہیں کہ میرے آقا حسین اب اس خاکے غیبی میں نہ رہے۔ واقعی کرب و بلا ہر انسان کو معلوم ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، حضرت امام مسلم تشریف فرما ہے، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس امام مسلم کو پیش کیا جاتا ہے۔ میرے آقا امام مسلم کو جیسے پیش کیا گیا، میرے آقا امام مسلم سلام نہیں کرتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے آپ سلام کیوں نہیں کیے؟ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں ایک انسان رہتا ہے، وہ انسان کہتا آپ سلام کیوں نہیں کیے؟ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں میں آپ کو سلام کیسے کروں، آپ کو میری قتل کا پیاسا ہے، آپ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں یزید کے ہاتھ سے بیعت کر لو، میں یزید کے ہاتھ سے بیعت کیسے کروں؟ یزید تو فاسق ہے، یزید تو فاجر ہے، یزید تو ڈھول تاسا باجا بجاتا ہے، یزید تو شراب پیتا ہے، یزید تو زنا کاری کرتا ہے، یزید تو سود خوری کرتا ہے، یزید تو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، اس لیے کہ شریعت کے خلاف کرنا یہ ماں باپ کو تکلیف دینا ہے۔ اور یزید کی والد محترم حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، جب یزید کس کو فجور کرے گا تو حضرت امیر معاویہ کی روح کو ضرور تکلیف ہوگی۔ میرے پیارے یزید تو ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ نادان یزید کیا کرتا ہے، وہ نادان عبید اللہ بن زیاد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے اب آپ کی گردن ماری جائے گی۔ امام مسلم انسان کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں میری 3 وصیت ہے، پہلی وصیت تو میری یہ ہے اے میرے انسان ذرا سنیے، اے میرے بھائی میری پہلی وصیت تو یہ ہے چند درہم میں کسی انسان سے لیا ہوں آپ اسے دے دینا۔ دوسری وصیت تو یہ ہے کہ میں اپنے بھائی امام حسین کو خط لکھ چکا ہوں، ذرا سا آپ اسے روک دینا۔ تیسری وصیت تو یہ ہے جب مجھے قتل کر دیا جائے میری لاش کو ایک محفوظ جگہ پہ دفنا دینا۔ ان 3 جملوں کے اندر ایک سب سے بڑی امپورٹنس بات ہے، جس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے اے میرے محبوب جس بات کا یہ مطلب ہے کہ یعنی جو درہم میں لیا ہوں اس کو دے دینا۔ امام مسلم شہادت کا جام پی رہے ہیں جبکہ شریعت کا حکم ہے انسان جب شرعی تقاضے کی بنیاد پر کسی چیز کو ادا کرنے کے قابل نہ ہو، شریعت کی جانب سے وہ چیز اس انسان کے ذمے سے بری ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ سنو امام مسلم فرماتے ہیں یہ 20 درہم و دنانیر ہے، آپ فلاں انسان کو دینا۔ یہ وصیت کیوں کرتے ہیں؟ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے تمام امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے انسان نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، زکات دینا ضروری ہے، لیکن کسی انسان کو گالی مت دینا، کسی انسان کو بلا وجہ تکلیف مت پہنچانا، کسی انسان کی اسکیم کو مت کھانا۔ اے پردھانوں ممبروں کسی انسان کسی بیوہ کی اسکیم کو مت کھانا۔ اے ایم پی اے ایم ایل اے کسی انسان کسی غریب ادارے کے پیسے کو مت کھانا۔ اگر ایک پیسہ کو تو کھائے گا کل قیامت کے میدان میں وہ انسان تیرے سامنے کھڑا ہو جائے گا، وہ انسان کہے گا پروردگار عالم یہ انسان میری زمین کو ہڑپ کیا تھا، یہ انسان میرے پیسے کھائے تھے۔ ایک عورت کھڑی ہو جائے گی، وہ عورت کہے گی پروردگار عالم میرے نام سے اندرا وکاس آیا تھا، میرے نام سے ایک اسکیم آئی تھی، لیکن میرے پیسے کو یہ ممبر کھا لیا تھا، میرے پیسے کو پردھان نے دبوچ لیا تھا، میری اسکیم کو ایم پی
اور میری اسکیم کو MLA نے دبوچ لیا تھا, میری اسکیم کو پردھان منتری نے دبوچ لیا تھا, میری اسکیم کو وزیر اعلیٰ نے دبوچ لیا تھا. قسم خدا کی ایسی صورت میں اللہ فرمائے گا تو راضی کیسی ہوگا؟ وہ انسان کہے گا پروردگار عالم میرا اللہ تو دیکھتا ہے, تو عالم الغیب و شہادہ ہے, میرے اعمال خالی پڑے ہیں, مجھے میرے اعمال, میرے پاس نماز کی دولت بھی نہیں ہے, میرے پاس روزی کی بھی دولت نہیں ہے. اے میرے اللہ, یہ انسان جو میری زمین کو حرب کیا ہے, وہ انسان جو بیوہ عورت کو ظلم کیا ہے, ایسی صورت میں وہ انسان جو ظلم کیا تھا اس انسان کی تمام نیکیاں اس انسان کے نام اعمال میں ڈال دی جائے گی. جس انسان کا وہ انسان ظلم کیا تھا, یعنی مظلوم کے نام اعمال میں نماز کی نیکیاں ڈال دی جائے گی, ظالم کی روزی کی نیکیاں ڈال دی جائے گی, ظالم کی اسکیم کی نیکیاں ڈال دی جائے گی. ایسی صورت میں ایک انسان حج کرنے کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا, روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا. اس لیے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بچہ کو کیوں شہادت کا جام پیے تھے؟ اس لیے شہادت کا جام پلائے تھے کہ لوگوں اگر اسلام کو بچانے کی باری آئے اپنے بچہ کو قربان کر دینا, اپنی اولادوں کو ذبح کر ڈالنا, اپنی زندگی کو اسلام کے خاطر نچھاور کر دینا, لیکن قرآن پر حرف نہ آنے دینا. اگر یہ عقیدہ تمہارے دل میں رہے گا, اس کھاتے جیسی میں تم رہو گے, اگر تمہیں مار دیا جائے, تمہارے جسم ریزہ ریزہ کر دیا جائے, تو قرآن کا اعلان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, یعنی جو لوگ پروردگار عالم کی راہ میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تمہیں ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں. پروردگار عالم ہم سبھی مسلمانوں کو قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.